علی بھائی جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ غیب میں صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ شیطان بھی تو صرف اللہ ہی کو مانتا تھا، صرف اللہ ہی سے مدد مانتا تھا، اور تم بھی شیطان کے ساتھی بن گئے ہو کہ کسی کو نہیں مان رہے اللہ کے علاوہ۔ یہ وہ ہمیں نہیں کہہ رہے ہوتے، یہ اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ جو ہے شیطان اور اللہ کا مکالمہ، یہ تو قرآن میں ہے نا، اس کا جواب میں نے دے دیا ہے۔ ہزاروں لوگ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ چکے ہیں، شیطان اور اللہ کا مکالمہ۔ اس میں ان کے جتنے یہ چور راستے ہیں نا، وہ جو نبی دا گستاخ سی، ایک یہ او جی اللہ نو مندہ سی، ہو بزرگوں نہیں سی مندہ، نبیوں دا احترام نہیں سی کرتا، اس کا بھی جواب دیا۔ اس نے اللہ کی حکم عدولی کی ہے، تو وہ اللہ کا ماننا صرف یہ نہیں کہ اللہ کو آپ سجدہ کریں۔ ایک بندہ کہ جی میں 5 وقت نماز تو پڑھوں گا، میں روزہ نہیں رکھوں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، تو کیا وہ اللہ کو مان رہا ہے؟ نہیں مان۔ تو شیطان اگر اللہ کو سجدے کی حد تک مانتا تھا، اس کے باقی احکامات نہیں ماننے، تو وہ شیطان ہے، وہ گمراہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کی کوئی توحید کامل نہیں ہے۔ توحید تو کامل تبھی ہوگی جب اللہ کی ہر بات مانی جائے، ٹھیک ہوگی؟ تو شیطان ان کا بزرگ ہوگا، ہمارا کیا لینا دینا اس کے ساتھ؟ کیا عورت نامحرم مرد کے گلاس میں پانی پی سکتی ہے، یعنی پہلے مرد نے پانی پیا بعد میں عورت اسی میں سے پانی پی لے؟ آمنے سامنے یا ایک مجلس میں بیٹھ کے نہ یہ کر رہے ہوں، کیونکہ تو اس میں تو شہوت کا اندیشہ ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جس پیالے سے میں پانی پیتی تھی نا، جس جگہ میں منہ لگا کے پانی پیتی تھی، آپ علیہ السلام اپنی بیوی سے محبت کے اظہار کے لیے اسی جگہ سے اس پیالے کو منہ لگا کے پیا کرتے تھے۔ تو ظاہر میاں بیوی کا تو رشتہ تو وہ بالکل ٹھیک ہے، باقی نامحرم مرد و عورت کا معاملہ اس میں تو بچنا چاہیے، اس میں تو اندیشہ ہے شہوت والا۔